آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ پہلے میں تھوڑا تھوڑا ایک ایک دو دو کلمات انشاءاللہ تلاوت کروں گا، آپ میرے بعد میں وقفہ دوں گا، آپ پڑھیں گے تاکہ مجھ سے سن کر آپ اپنی اصلاح کرتے چلے جائیے جہاں آپ محسوس کریں۔ اس کے بعد پھر میں حدر کے ساتھ تھوڑی سی تلاوت کر دوں گا اس کی، تاکہ آپ پھر مزید جان سکیں کہ اس کی ہم نے تلاوت کیسے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے ہوگا۔ آج سورۃ الفاتحہ ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن آج اس کو ہم اپنے ترجمے میں مکمل نہیں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں کچھ حکم احکام بھی ہیں اور اسی طرح سے اس کے کچھ فضائل ہیں۔ چند ایک چیزیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آئیے جی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ملا کے پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ جی الحمد نہیں پڑھنا، ابھی صرف آپ مجھ سے سن کر نا جیسے میں پڑھوں ویسے ہی کوشش کیجئے۔ آگے چل کے ہم ساری چیزوں کو انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے کہ کس طرح کس ورڈ کو ہم نے پڑھنا ہے، حرکت کو کیسے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیے الحمد، یہ نہیں، کیا پڑھیں گے؟ الحمد، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ہاں جی، یو پڑھیں گے، یو نہیں، یو ایسے نہیں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم جی المغضوب، المغضوب یہ نہیں، مالک یہ بھی نہیں، للہ ایسے نہیں، یہ مجہول ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم جی، ماشاءاللہ جی۔ پہلے مجھے نا ایک دو آوازیں سنائی دی ہیں مغضوبی، تو ماشاءاللہ دیکھیں نا تھوڑا سا آپ نے توجہ کی تو ٹھیک ہو گیا، یہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ ولا الضالین جی آمین جی۔ اب میں تلاوت کرتا ہوں، ذرا سنیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو آج ہم نے پڑھ لیا انشاءاللہ تعالی۔ تو نیکسٹ آپ نے بس اس کی پریکٹس کرنی ہے، اگلی بار انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے اس کو دوبارہ
تو پھر آج والی جو غلطیاں ہے نا جی وہ انشاءاللہ نیکسٹ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے فضل سے. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا الحمد، اب آپ نے اس کو الحمد ہی پڑھنا ہے، لمبا نہیں ہونے دینا. الحمد ایسے بھی نہیں، یہ غلط ہے. الحمد یہ بھی نہیں ٹھیک. بس جیسے میں نے بتایا الحمد للہ رب العالمین، ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے جانا ہے. سب سے پہلے ہے تعوذ. تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جس وقت آپ کا ارادہ ہو کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے تو آپ نے اس کے شروع میں کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ نے پڑھنا ہے کہ اے اللہ میں شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے دیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی طاقتور ہے. انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے. شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے. اس نے کہا تھا یا اللہ مجھے مہلت دے دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے مہلت دی جاتی ہے. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ. جا تجھ سے جتنا زور لگتا لگا لے، ساری قوتیں تجھے دی گئی ہیں. تو اب انسان اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ کمزور. ہمارے ابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کمزور تھے، ٹھیک ہے نا. ان پر وار چل گیا شیطان کا. فوسوس لہم الشیطان. ہماری امی جان ہمارے ابا جان دونوں اس کے بہکاوے میں آ گئے. تو ہم تو بہت ہی کمزور ہیں. اب دیکھیے جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کے مقابلے میں کیا کرتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ طاقتور کی سپورٹ لے لیتا ہے. تو شیطان طاقتور ہے، اب ہم نے اس کے مقابلے میں کس کی سپورٹ لینی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اب یوں تصور کیے ایک بچہ ہے، اس کو آدمی مارنے لگا ہے نا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے بڑے کے قریب ہو جائے گا، اس کے ساتھ چپٹ جائے گا، لپٹ جائے گا کہ نہیں، تاکہ دشمن میرا کوئی نقصان نہ کر سکے. بالکل ایک مسلمان ایک انسان جس وقت اس نے اللہ کا قرآن پڑھنا ہے نا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دے دیا ہے، میں اب آپ کا کلام پڑھنے لگا ہوں، ایک مبارک کتاب کی تلاوت کرنے لگا ہوں. تو اللہ نے کہا پہلے اپنے آپ کو میری پناہ میں دے دو. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. اب جب بھی آپ نے کہیں سے بھی قرآن پڑھنا ہے آپ نے اعوذ باللہ ضرور پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں قدر تفصیل ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے جہاں بسم اللہ لکھی ہے وہاں پڑھ لیجئے، جہاں نہیں لکھی وہاں نہ پڑھیے. پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہر اہمیت کا حامل کام، ہر برکت والا کام بسم اللہ سے شروع کیا جا سکتا ہے. پڑھنی اس نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر لکھی نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے اعوذ باللہ پڑھ کے اپنی تلاوت شروع کر دینی ہے. کر لے تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہے اس میں، کیونکہ اللہ کے کلام پر تو عمل ہو رہا ہے نا. اللہ نے کہا جب پڑھنا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا بسم اللہ بھی لازمی پڑھنی ہے، اللہ نے کہا نہیں اعوذ باللہ لازمی پڑھ لینی ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے لازمی پڑھنی ہے. جہاں بسم اللہ لکھی ہے مثلا صورتوں کے شروع میں وہاں آپ پڑھیں گے. آپ صورت کے درمیان سے تلاوت کرنے لگے ہیں تو آپ پڑھ لیں نہ پڑھیں یہ آپ کو اس کی اجازت ہے. تو تعوذ یہ ہے جی اعوذ، اس کا مطلب ہے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں نہیں اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے، ہمارے عموماً چلتا ہے مانگتا ہوں. دیکھیں نا ہم کوئی چیز کسی سے مانگے، دینے والے کی مرضی ہے دے یا نہ دے. ہمیں تو کوئی اس سے زیادہ تعلق جتانے کی ضرورت ہے نا. اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو رب العالمین کی مرضی ہے دے نہ دے. لیکن کیوں نہ ہم ایسا تعلق بنا اللہ بس میں نے اپنے آپ کو تیری پناہ میں دے دیا ہے، اب تو جانے اور تیرا میرا دشمن شیطان جانے. تو ایک تعلق ہے نا اعوذ باللہ میں، یہ والا تعلق ہے. تو میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، رجم سے ہے. ٹھیک ہے نا، رجم سے ہے مردود. رجم کرنا، سنسار کرنا، یعنی اس پر اللہ کی لعنتیں برسی ہیں. اللہ نے اس کا نام ہی ہمیشہ کے لیے ہی رکھ دیا ہے شیطان الرجیم. بسم اللہ، بسم اللہ ہی الرحمن الرحیم. بسم اللہ پہ آپ رک گئے تو آگے بڑھیں گے الرحمن الرحیم. رکے نہیں ملا کے پڑھ رہے تو بسم اللہ الرحمن. تلاوت میں ہم نے دونوں چیزیں اس لیے اختیار کی ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے.
تو یہ طریقہ ہے، بسم نام کے ساتھ، اللہ ہی اللہ تعالی کے، اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کر رہا ہوں۔ دیکھیں کتنا خوبصورت کلمہ ہے، بسم اللہ۔ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے لگے تو بسم اللہ، وضو کرنے لگے بسم اللہ۔ اب یہ اللہ نے ایسا خوبصورت کلمہ میں دے دیا ہے، بسم اللہ سے با سے بات شروع ہو رہی ہے، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے نا وہ خود بخود اس کے شروع میں فٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گھر سے نکلنے لگے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کا نام لے کر میں کیا کرنے لگا ہوں، گھر سے نکلنے لگا ہوں۔ کھانا کھانے لگے بسم اللہ، میں اللہ کا نام لے کر کھانا کھانے لگا ہوں۔ بہت ساری دعاؤں میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، تو کیسا خوبصورت یہ کلام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ، ہر اہمیت کا حامل کام اگر وہ بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو اس میں پھر اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے برکت کے حصول کے لیے کسی بھی اچھے کام کے شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ بسم اللہ۔ جی تو بسم اللہ یہ ہے۔ الرحمن، کس اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم، بہت ہی مہربان ہے۔ الرحمن، رحمان الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا کے لحاظ سے رحمان ہے، ہر ایک کے لیے اس کی رحمت ہے۔ کافروں پر بھی رحمت ہو رہی ہے، مسلمانوں پر بھی ہو رہی ہے، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ ان پر بھی رحمتیں کر رہا ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے دنیا میں سب کے لیے کھلے، لیکن آخرت میں کان بالمؤمنین رحیما، آخرت میں اللہ صرف ایمان والوں پر رحم کرے گا۔ اس لیے رحیم الآخرہ، رحیم کا تعلق صرف آخرت کے ساتھ ہے، اور آخرت میں ایمان والوں پر صرف اللہ کی رحمت ہوگی۔ ویسے بعض اہل علم اس کی مزید تفصیلات بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ آپ اس کو مد نظر رکھیے۔ الرحمن الرحیم دونوں کا روٹ ایک ہی ہے، راحمیم، رحمت، مہربانی، شفقت، یہ اس کے معانی اور مفاہیم ہے، لیکن رحمان اس میں زیادہ وسعت ہے رحیم کی نسبت۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ بھی ہے کہ جہاں پر بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے وہاں پر بسم اللہ ہی پڑھنی ہے، اور جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھیں گے، بسم اللہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے۔ اب وہاں یہ نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہا، صرف اتنا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ یہ پوری بسم اللہ جو ہے نا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، تعوذ، تعوذ۔ ہم کہتے ہیں جی سبحان اللہ، اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، تسبیح۔ اللہ اکبر، اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، تکبیر، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ، اس کے لیے کلمہ تحلیل، ٹھیک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حوقل، ہا واو قاف لام، یہ اس کے لیے۔ بسم اللہ کے لیے ہمارے ہاں استعمال جو ہوتا ہے نا وہ تو بسم اللہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں ہوتا ہے بسملہ، با سین میم لام اور آخر میں گولتا، بسملہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کل بھی بسملہ، پھر اس میں پوری بسم اللہ ہی مراد ہوتی۔ تو یہ چیز سمجھنے والی، جہاں پر بسم اللہ پڑھنی وہاں پر بسم اللہ ہی پڑھنی ہے۔ بیت الخلاء جانے لگے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مسجد میں داخل ہونے لگے بسم اللہ، لمبی دعا ہے ویسے اس میں بھی بسم اللہ کا لفظ ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو جہاں بسم اللہ پڑھنی وہاں بسم اللہ ہی پڑھنی۔ تو یہ ہے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے متعلق مختصراً بات۔ اب ہے آگے جناب سورۃ الفاتحہ۔ آج بس اتنا جان لیجئے، سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے۔ سیدنا ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، تو میں اب نا شش و پنج میں پڑ گیا کہ نماز چھوڑ دوں یا پڑھتا رہوں، چھوڑ کے جا کے اللہ کے نبی کی بات سن لوں، کیا کروں؟ آخر کار میں نے نماز مکمل کاری لی، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ نے پوچھا ابو سعید تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ کہا جی بالکل سنی تھی، لیکن میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا اللہ کا حکم نہیں جانتے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں آواز دے تو فوری پہنچو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کی آواز پڑ جائے تو اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ کتنا احترام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت مطہرہ میں۔
اور یہاں پر رک کر میں اور آپ اس بات پر بھی ہم غور کریں، ہم دنیا کے معاملات میں جیسے مرضی مگن رہے، اللہ اور اس کے رسول کی آواز پڑھتی رہے، اس کی کہاں سے اجازت مل سکتی ہے؟ بھئی یہاں پر تو اگر بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو ان کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو دنیا کے کاموں کو جاری رکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اذان ہو رہی ہے، ہمارے کان میں آواز پڑ رہی ہے، نماز کا ٹائم ہے، لیکن ہم اپنی دنیاوی معاملات میں مگن رہتے ہیں، تو ان چیزوں کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خیر، آپ نے فرمایا ابو سعید میں مسجد کا دروازہ نکلنے سے پہلے نہ آپ کو قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئے، ہاتھ پکڑ لیا، چلنا شروع ہو گئے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے نا، تو یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خوبصورت انداز تھے۔ آپ یہ بھی چیک کرتے تھے کہ طالب علم کو کتنی طلب ہے، اس لیے بعض اوقات آپ سوالات کر دیتے، بعض اوقات آپ علیہ السلام مخاطب کر کے چھوڑ دیتے کہ اب ذرا دیکھو نا، تو صحابہ کرام کی طلب کے تو پھر کیا کہنے۔ جب دروازے کے قریب پہنچے تو ابو سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے نبی نے آپ نے کہا تھا کہ میں سب سے عظیم صورت بتاؤں گا، تو آپ نے بتائی نہیں، اور مسجد کے دروازے کے پاس ہم پہنچ گئے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سورۃ الفاتحۃ ہی اعظم سورۃ من القرآن، یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے، سب سے عظیم سورت۔ اور یہی کہا السبع المثانی، 7 وہ آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے۔ جبریل امین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان سے ایک زوردار آواز آئی دروازہ کھلنے کی، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اللہ کے نبی جی، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا، آج سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ تک کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا، فرسٹ ٹائم کھلا ہے پوری انسانی تاریخ میں، اور جب سے یہ بنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس میں سے ایک فرشتہ آیا، تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نبی جی، جو فرشتہ آ رہا ہے نا، یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، اس کو کبھی اجازت ملی نہیں آنے کی، آج فرسٹ ٹائم اس کو اجازت ملی اللہ کی طرف سے آنے کی۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کے کہا، سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتا جی ابشر بنورین، آپ کو 2 نور مبارک ہوں، آپ کو 2 نور مبارک ہوں، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ کیسا خوبصورت تحفہ ہے ہمارے لیے۔ تو سورۃ الفاتحہ اتنی عظیم سورت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ کیا، بھوک لگی ہوئی ہے، قریب میں ایک آبادی تھی، ہم نے ان لوگوں سے کہا یار مسافر لوگ ہیں، بھوک لگی ہے، کچھ ضیافت ہی کر دو، مہمان نوازی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ کی قدرت، اس قوم کے اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ اب ان کے جو مرد تھے نا، وہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے اتفاق سے، ہم لوگ بھی وہی تھے، تو ایک بچی ہمارے پاس آئی، اس نے کہا تم میں کوئی بندہ کوئی دم دارو کرنے والا یا کوئی اس طرح سے کوئی کرنے والا ہے علاج؟ ہمارے سردار کو زہریلے جانور نے ڈس لیا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ چلے گئے، جا کے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، مہاراجی میں 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کو دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ اب وہ گئے، لیکن ہم نے بھی پہلے طے کر لیا تھا، کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو ہم نے طے کر لیا بھئی ہم کریں گے ضرور، لیکن تمہیں اس کا معاوضہ دینا پڑے گا۔ اب کیا ہوا بادادی میں کہ انہوں نے 30 بکریاں دی، کم و بیش کا بھی ذکر ہے، خیر بکریاں دی انہوں نے۔ اب وہ بکریاں ہم نے لے لی، اب خیال پیدا ہو بکریاں تو لے لی، اب ان کا کیا کریں؟ کہا جب تک اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھ نہیں نہ لیں گے، اب بکریوں کا استعمال نہیں کریں گے، ہم نہیں تقسیم کریں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کو سارا واقعہ بتایا، تو آپ نے 2 باتیں کی۔ پہلی بات آپ نے فرمائی تمہیں کیسے پتا چلا انہا رقیہ، کہ یہ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگا دی کہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ رقیہ۔ کسی بھی مریض کو آپ پورے یقین توکل کے ساتھ 7 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے دم کر دیں، اللہ اس کو ضرور شفا دے گا۔ مسئلہ ہمارا ہے، جس نے میڈیسن لینی ہے نا، اس کے یقین کی بات ہے۔ ڈاکٹر پہ اعتماد نہ ہو، جتنی مرضی میڈیسن آپ لیتے رہیں، بات ہے ساری اعتماد کی۔ تو اعتماد، اللہ پر توکل،
تو اس یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے جب تلاوت کی جائے گی نا اور دم کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ لاؤ ان بکریوں میں سے میرا بھی حصہ نکالو. تم نے اکیلے اکیلے یہ بکریاں رکھ لی, میرا بھی حصہ نکالو. تو یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر بھی مہر لگا دی کہ یوں اگر آپ کسی کا علاج معالجہ کرتے ہو تو آپ اس پر اپنا بننے والا حق لے سکتے ہو. ڈاکٹرز ہیں, حکماء ہیں, دم کرنے والے لوگ ہیں, صحیح معالجہ کرتے ہیں, صحیح تشخیص کرتے ہیں, تو ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ جو ان کا حق بنتا ہے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ ہے وہ سورہ مبارکہ. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کے فضل و کرم سے مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے سے سورۃ الفاتحہ کی انشاءاللہ تلاوت کریں.